नाजरीन, परीजाद ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले घर का असली मालिक कौन है और ड्रामे की आखिरी किस्त में परीजाद के साथ क्या हुआ, इस वीडियो में मुलाजा फरमाएं। मेरा घर है तो मैं परीजाद हूँ, तो इधर भी मैं आपको क्लैरिटी ले आऊँ। ये एक्चुअली घर मेरी वालदा का है, तो आप या उनको परीजाद बना लें। अभी एज ऑफ नाउ असल परीजाद तो मेरी वालदा है, और मतलब घर उनका है, तो ऑफकोर्स अगर उस तरह रिलेट करें तो वो परीजाद है। तो ड्रामे का एंड होने वाला है, आप तो जानते होंगे क्या एंड होगा, तो ज़रा वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। परीजाद ड्रामा जो आजकल पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, ये वो आलीशान घर है जहाँ परीजाद ड्रामे को शूट किया गया। आखिर ये घर किसका है, इस घर की मालियत कितनी है और परीजाद ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, तो आइए चलते हैं इस घर के मालिक उस्मान ज़फ़र चीमा साहब के पास, उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से ये सब पूछते हैं। तो आइए चलते हैं। उस्मान ज़फ़र चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस घर के बारे में और परीजाद ड्रामे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा चीमा साहब, आपका घर परीजाद ड्रामे में यूज़ हुआ, आपने अपना घर दिया, तो आप बताएं कि आपका घर ही क्यों? ये बेसिकली तो स्टोरी लाइन है जो जिसकी शायद रिक्वायरमेंट थी, ये वाला घर। और मतलब बेसिकली बड़ा थॉटफुली उन्होंने किया हुआ है, जो घर और फिर उसकी वीडियोग्राफी और फिर गाड़ियाँ और वो सारे जो रिलेट सारा मेरे ख्याल से इससे हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने लिया। अच्छा चीमा साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि असल परीजाद तो आप हैं? नहीं, अगर आप इस वजह से कह रहे हैं कि ये मेरा घर है तो मैं परीजाद हूँ, तो इधर भी मैं आपको क्लैरिटी ले आऊँ। ये एक्चुअली घर मेरी वालदा का है, तो आप या उनको परीजाद बना लें। और अभी देखें, वैसे परीजाद अगर घर से लिंक करें तो फिर चेंज होते जा रहे हैं। पहले कोई और नाजरीन, मैं यहाँ एक चीज़ हाईलाइट करूँगा, असल परीजाद खातून है, कोई मर्द नहीं है। चीमा साहब की वालदा हैं जिनके नाम ये घर है। तो आगे चीमा साहब बताने लगे हैं कि परीजाद चेंज होते जा रहे हैं, इनकी वालदा, इनके बच्चे, जो परीजाद असल अभी तक तो ये हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला चीमा साहब आप ही बताएं। जी, मैं ये कह रहा था कि शुरू में ये घर किसी का था, यानी वो नुमान साहब का था, वो परीजाद थे। फिर जो अभी करंट परीजाद हैं, एंड देन फिर मेरा वो एक इंटरव्यू आया, तो उसके बाद से मैं परीजाद, लोग मुझे परीजाद कहना शुरू हो गए, और अब शायद जो घर ले लेगा वो परीजाद होगा। तो पर अभी एज ऑफ नाउ असल परीजाद तो मेरी वालदा है, और मतलब घर उनका है, तो ऑफकोर्स अगर उस तरह रिलेट करें तो वो परीजाद है। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये डिसीजन लिया या आपके पास टीम आई तो ये आपका घर यूज़ करना, आपके घर को ड्रामे में लेके आना है, तो वालदा तो कहती होंगी कि परीजाद मैं हूँ, ये क्या हो रहा है, असल परीजाद कोई और शो हो रहा है? नहीं, असल में होता ही आया कि बहुत सारे लोग हमें पहले ही कह रहे थे जी कि किसी कोई शादी के शूट के लिए आ रहा होता था, तो नॉर्मली यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की रहती थी। तो ये ड्रामे वालों ने जब रब्ता किया तो मैंने वालदा से इजाज़त लेके किया, और उसके बाद से वो हमें नहीं आइडिया था कि माशाल्लाह इतना हिट हो जाएगा ये, और जो है इसकी इतनी ज़्यादा जो है प्रेजेंस होगी और इतना लोगों को पता चलेगा। तो असल में तो सारा क्रेडिट तो परीजाद ड्रामे के राइटर को, और फिर जिन लोगों ने एक्टिंग की, असल तो क्रेडिट उनको जाता है, जिनकी असल मेहनतें हैं इस ड्रामे के पीछे। आगे परीजाद कौन होने वाला है? जो आपने एक हमें नई बात बता दी कि आगे परीजाद कोई और आने वाला है, वो कौन होगा? वो इस तरह के आपको अंदाज़ा होगा कि ये घर हमने सेल पे लगाया हुआ था, तो जो अभी तक बिका या नहीं बिका? हाँ, वो अभी परीजाद ये एक बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ट्विस्ट आ सकता है कि ये घर अब जो कोई ले रहा है वो असल परीजाद होने जा रहा है, और वो ये घर लेके किसको गिफ्ट कर रहा है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। पर अगेन वो जब इस तरह का वो जब ये थ्रू होगा तो फिर वो आपको उसका आपको कुछ आइडिया तो है कौन ले रहा है, किसको गिफ्ट कर रहा है? आपने कहा असल परीजाद वो होने वाला है, तो क्या स्टोरी है आगे? आप इमेजिन करें ना कि अगर कोई बंदा ये घर ख़रीद के किसी को गिफ्ट करे
تو کتنا بڑا گفٹ ہوگا کسی کے لیے. سو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہی پتہ انہی کا پتہ چلے تو زیادہ بہتر ہے. جی ناظرین، چیمہ صاحب نے جو سٹوری ہے اس میں ایک نیا انداز پیش کر دیا کہ یہ گھر آگے کسی اور پری ذات کا ہونے والا ہے. اصل ابھی پری ذات تو چیمہ صاحب ہیں. چیمہ صاحب، آپ ڈرامہ بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے گھر میں شوٹ ہوا، لیکن آپ کی ایک بیزی روٹین بھی ہے، آپ نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے، آپ تو جانتے ہوں گے کیا اینڈ ہوگا، تو ذرا وہ بتائیں. میں نے ایکچولی ڈرامہ دیکھا ہوا نہیں ہے. مجھے شوٹنگ میں بھی ایک آدھی دفعہ میں تھا، اور اس میں محمد میرا جو بیٹا ہے وہ ان کے ساتھ تھا. تو میں محمد کو بلا لیتا ہوں، محمد آپ کو اس کا جواب دیتا ہے. محمد چیمہ صاحب، عثمان چیمہ صاحب کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں. کیا اینڈ ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پرومو میں دیکھا ہوگا جیسے اکبر نے گولی ڈاکٹر کے اوپر پوائنٹ کی، اور واٹ آئی تھنک از پرسنلی آئی ایم ناٹ شیور کہ اینڈنگ یہ ہے یا نہیں ہے، پر جو مجھے خود لگ رہا ہے کہ وہ شاید بچ جائے. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ پری ذات دیوانہ تھا اور دیوانہ رہے گا. ایکچولی بات یہ ہے کہ چیمے ہیں اور سیانے ہیں. جب بڑے والد صاحب سیانے ہیں تو بچے بھی سیانے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو اینڈنگ یہ ان کو پتہ ہے لیکن یہ نہیں بتائیں گے. تو ایک انہوں نے بتا دیا، ہنٹ دے دیا کہ پری ذات دیوانہ تھا، دیوانہ رہے گا. تو باقی بات جو ہے میں عثمان چیمہ صاحب سے کرتا ہوں. چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے، کتنے ایریے میں ہے، یہ اس کو کس طرح بنایا، اور اتنا عالی شان گھر بنایا کس نے؟ آپ کی یہ چوائس تھی، آپ کی والدہ کی تھی جن کا نام ہے یہ اس کا ذرا میں ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اصل میں یہ کمال گھر کا نہیں ہے. یہ جو پورا ایریا ہے جو گلبرگ گرینز ہے، یہ بہت کمال کا بنا ہوا ہے. یہاں پہ جتنے بھی گھر ہیں، آپ میرے لیفٹ رائٹ اس اسٹریٹ میں دیکھیں، پچھلی اسٹریٹس میں دیکھیں، وہ سارے اتنے ہی بڑے گھر ہیں. اور یہ چونکہ اور اس میں سے صرف ہمارا گھر ڈرامے میں آ گیا تو پاپولر ہو گیا، ورنہ یہاں پہ اس سے بھی اچھے گھر بھی بنے ہوئے ہیں. تو نہیں، لیکن جو آپ اندر جو انفراسٹرکچر اندر کا ہے وہ بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے. وہ کس کی چوائس تھی؟ آپ کی والدہ کی؟ وہاں یہاں ہمارا کلچر بھی پروموٹ کیا گیا جو اندر ہے، تو بتائیں. جی، بیسکلی تو ہمارا کام ہی کنسٹرکشن کا ہے. تو جو گھر کا ڈیزائن ہے وہ سارا ہمارا ان ہاؤس ہم نے خود ہی ڈیزائن کیا، خود ہی کنسٹرکٹ کرتے آ رہے ہیں. میرے والد صاحب 1984 سے یہ بزنس کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے تو ان کو جوائن کیا اس بزنس میں. جو گھر کے اندر ہے، یس، وہ گھر کے جو فیملی ہے، لیڈیز ہے، ان کی جو چوائس ہے وہ اس کے اندر ڈپیکٹ ہو رہی ہے، تاکہ جس کا گھر ہے وہ اس کی چوائس اس گھر میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. تو وہ آف کورس ہماری فیملی کی ساری چوائس ہے جس پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہاں بہت پیارے گھر ہیں، لیکن آپ کا جو گھر ہے یہ پوری دنیا میں وائرل ہے. سو جب آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں یا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیمہ صاحب ہے جن کا یہ گھر ہے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یس، ویری سرپرائزنگ، کیونکہ اصل تو جو پری ذات ڈرامے کی وجہ سے ہٹ ہوا ہے، سارا کریڈٹ بھی اسی کا ہے. اور ان کی جو ایون جنہوں نے اس کے ڈرون اور جس طرح اس کی ویڈیوگرافی کی، وہ بہت کمال کی ہے. سو اس وجہ سے آف کورس اس کا امپیکٹ ایک بہت زبردست بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا آل اوور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ چیمہ صاحب آپ کے گھر ڈرامہ شوٹ ہوا، آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگا، سیٹھ بہروز یا دوسرا پری ذات؟ جو سیٹھ بہروز ہیں وہ تو زیادہ رول ادھر اندر ہی تھے، گھر کے اندر والے رول تھے، تو وہ تو گاڑیاں کم استعمال کر رہے تھے. جو پری ذات ہیں وہ اتنے مہنگے پیٹرول کے ساتھ سب سے گاڑیاں، وہ تو ہر وقت ہی گاڑیاں لے کے نکلے ہوتے ہیں. تو وہ اصل تو پھر ہمیں بہروز کریم صاحب ہی پسند تھے، جو کم از کم رہتے تو گھر کے اندر تھے. چیمہ صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ اصل چیمہ صاحب یہ فن کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چیمہ صاحب کہیں پیٹرول افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے کہا کہ جو سیٹھ بہروز ہیں انہیں وہ اچھے لگے بیکاز وہ ان کا جو جتنا رول تھا وہ اس گھر کے اندر تھا. لیکن پری ذات کی اتنی دشمنیاں بڑھ چکی ہیں کہ پری ذات روزانہ گاڑیاں لے کے نکلا ہوتا ہے. اچھا، پولیس آئی اس گھر میں، ایک یہ بھی رول ہوا تھا پولیس، پھر سیٹھ بہروز نے خود کو فائر کر لیا، تو آپ نے تب کیسا فیل کیا کہ انہیں اور تھوڑا رول ملنا چاہیے تھا یا ٹھیک ہے؟ ہاں جی، وہ جو ایکچولی انہوں نے سوسائڈ کی، وہ شکر ہے اس گھر میں نہیں کی. وہ کوئی دوسرا گھر تھا، وہ کراچی میں نہیں، جو یہ جو پیانو والا جو گھر ہے جہاں پہ سوئمنگ پول ہے، اس گھر میں وہ ہوئی. تو یہاں پہ جو ہے وہ آف کورس پولیس یہاں پہ آتی رہی، اور اس کا ایک بڑا مشہور وہ ایک ہے وہ جس میں وہ ایک بڑا اچھا شعر بولتے ہیں، اور وہ ساتھ جو وہ بیل بفور اریسٹ کا جو وہ دکھاتے ہیں، تو وہ والا انسیڈنٹ یہاں کا ہے.
پر باقی جو ہے شکر ہے سوسائڈ کسی اور جگہ کی. بیل فور اریسٹ. ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو ڈرامے میں کون سا کریکٹر پسند ہے؟ یہ بھی بڑا کنفیوزنگ سوال ہے. میرا پہلے تو میرا خیال تھا بہروز کریم والا سب سے اچھا ہے, کیونکہ وہ آرام سے گھر کے اندر ہی سارے رول تھے, ادھر ہی شوٹنگ ہو رہی ہے, کوئی اتنے مہنگے پٹرول کے ساتھ گاڑیاں شاڑیاں بھی کوئی نہیں باہر لے کے جا رہے. پھر جب میں نے پریزاد والے کا دیکھا تو وہ پتہ چلا کہ جی پریزاد نے پروو کیا کہ پٹرول بھی مہنگا کوئی نہیں ہے اور نوکریاں بھی دی جا سکتی ہیں. تو اب جو ہے نا یہ کنفیوژن تھی کہ اب پریزاد بہتر ہے یا بہروز کریم بہتر ہے, یا آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن اب یقیناً آپ کو پریزاد ہی بہتر لگے گا, بیکاز پٹرول بھی وہ فل آؤٹ کر لیتے ہیں اور نوکریاں بھی دے دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کون کون سی گاڑیاں یوز ہوئیں آپ؟ بھائی یہ جو تمام گاڑیاں آپ نے شوٹ کی ہوں گی وہ وہی تمام گاڑیاں جو گھر میں تھیں اویلیبل وہ یوز کرتے آئے ہیں جی. کیا وہ رکشے پہ آتے تھے یا کیا ڈبے پہ آتے تھے؟ نہیں, وہ بھی ان کے بھی وہ ماشاء اللہ اپنی گاڑیاں تھیں, اسی پہ ہی آتے تھے, پر اگین جو گھر کے اندر تھیں وہ پھر وہ یوز کرتے رہے. یہاں ہی یوز کرتے تھے زیادہ؟ جی بالکل, موسٹلی گھر کے اندر ہی جی. یہاں ایک آدھی اسٹریٹ آگے پیچھے چلے گئے. تو چیمہ صاحب ماشاء اللہ اتنا پیارا گھر, اتنی اچھی گاڑیاں, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ہمارا جی چھوٹا سا کنسٹرکشن کا کام ہے. اور اچھا مزے کی بات چھوٹا سا, ٹھیک. نہیں, میرے ایکچولی والد صاحب نے 1984 میں یہ بزنس سٹارٹ کیا, اور ہم لوگ تو 2001 میں میں اور میرے بھائی ہم دونوں نے جوائن کیا. تو ہمیں یہ بیسکلی پلیٹ فارم ہمارے والد صاحب کا ہی بنایا ہوا ہے, اور یہ جس طرح گھر بھی والدہ کا ہے تو یہ ساری انہی کی برکتیں ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ کار ہے.